آج ہم نے دیکھا کہ آئی ایس پی آر کی جانب سے ایک طویل پریس کانفرنس بھی کی گئی جس میں ایئر فورس کا بھی جو ہے نیریٹو شامل تھا، ایئر چیف بھی وہاں پر موجود تھے۔ بھرپور انداز میں دنیا کو بتایا گیا کہ کس طرح سے پاکستان نے اپنی تیاریاں کی، کس طرح سے انہوں نے اسلحہ سازی میں خود کفیل ہوئے، ٹیکنالوجی میں انہوں نے اپنی مہارت حاصل کی۔ رضا محمد صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ جب پاکستان کے اوپر پابندیاں تھیں، پاکستان اگر پیسے بھی دے رہا تھا کہ اس کو F-16 دے دیے جائیں تو F-16 اس کو نہیں مل رہے تھے، پاکستان کو اسلحہ نہیں دیا جا رہا تھا، پاکستان نے اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے خود انحصاری اپنائی اور نہ صرف اب وہ اپنے لیے خود کفیل ہوا بلکہ دنیا کے کئی ممالک ایسے ہیں جن کو وہ اسلحہ بھی دے رہا ہے۔ کیا کہیں گے؟ جی بہت شکریہ جی۔ جو آپ نے جس چیز کی نشاندہی کی ہے تو وہ میں اسے کہوں گا وہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہو گئی۔ اللہ کا شکر ہے پابندیاں تھیں، اگر آپ کو یاد ہو تو ہمارے اوپر جو پابندیاں شروع ہوئیں وہ بہت پہلے سے شروع ہو گئی تھیں، لیکن جو پچھلی ہسٹری میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو جو ہی افغانستان کی جنگ ختم ہوئی 1989 میں، 1989 میں، تو اسی سال نومبر میں ہمارے اوپر پابندیاں جو ہیں دوبارہ لگا دی گئی تھیں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے ان پابندیوں کے باوجود پاکستان اس دوران نیوکلیئر پروگرام بھی چلاتا رہا اور باقی جو آپ نے فرمایا کہ انڈیجنس کیپیبلٹیز جو ہے اس کو بھی بلڈ کرتا رہا۔ یہاں پہ میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہمیں چائنا کا بڑا شکر گزار ہونا چاہیے کہ چائنا ایک ایسا دوست ہے جنہوں نے پاکستان کی خود انحصاری میں اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے میں بہت زیادہ مدد کی، خواہ وہ ایئر فورس تھی، نیوی تھی، جو گراؤنڈ فورسز تھی، اور اسی طرح ٹرکی کے ساتھ بھی ہمارے مل کے تو کوئی چیزیں جو ہیں وہ سی کے اوپر جو ہیں وہ کنسٹرکٹ کی گئی، اور ٹرکی کے ساتھ بھی کوئی تھوڑی بہت ہماری کوآپریشن رہی، آلدو ٹرکی کے اوپر بڑی پابندیاں تھیں، کیونکہ مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہم کوئی ہیلی کاپٹرز خریدنا چاہتے تھے، کچھ سب میرینز کی بات ہو رہی تھی، 10-15 سال پہلے کی بات ہے، تو اس وقت یہی بات ہوئی تھی جی کہ جب ہماری زبانی بات ہوئی تو وہ ہمیں لگتا تھا کہ ہمیں مل جائیں گی چیزیں، لیکن جیسے میں پہلے عرض کر رہا تھا اور آپ نے بھی فرمایا کہ جی ہمیں تھوڑے عرصے بعد جواب آیا جی کہ آپ کو وہ فلاں چیز نہیں مل سکتی، کیونکہ جو اس کا اوریجنل مینوفیکچر ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس ہے یا جرمنی ہے یا فلانی کنٹری ہے، تو ان کو اجازت نہیں ہے کہ پاکستان کو یہ اسلحہ دیں۔ تو آج اللہ نے اس قابل کر دیا پاکستان کو، جیسے آپ فرما رہے ہیں، آپ کے ڈرونز، آپ کے جو جہاز ہیں، اسی طرح جو آپ کی بختر بند گاڑیاں ہیں، آپ کے پاسبلی ٹینکس ہیں، پاکستان آرڈننس فیکٹری کا اسلحہ ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں، اور بہت سارے ملک جو ہیں وہ لائن میں اس وقت کھڑے ہیں کہ JF-17 تھنڈر جو پاکستان میں پروڈیوس ہو رہا ہے، اور جس کے لیے ہمیں بہت زیادہ اپریشیٹ کرنا چاہیے ہماری پاکستانی ایئر فورس کو، PAC کامرا کو، اور ہمارے انجینئرز کو، اور چائنا کو، اور ہماری لیڈرشپ کو آف کورس کہ جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا۔ تو آج ہم خود کفیل بھی ہیں، بلکہ آپ جیسے کہہ رہے تھے کہ یہ جب معرکہ حق ہوا اور ساتھ میں کو جب ہندوستان نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا تو پاکستان تو انہی پابندیوں کے اندر سے گزر رہا تھا، ختم نہیں ہوئی تھی پابندیاں ہمارے اوپر بہت ساری پابندیاں تھیں، لیکن اس کے باوجود وہ جو کہتے ہوتے ہیں نا کہ مین بیہائنڈ دا گن میٹرز، تو پاکستان ایئر فورس نے بہت اچھا پرفارم کیا، ملٹری نے، میزائل میں، باقی چیزوں میں، سائبر میں، اس کے بعد ایئر ڈیفنس نے ہمارے جو ہے اس نے بہت ہی اچھا کام کیا ملک کے دفاع میں۔ اور نیوی کا میں ذکر کرنا ضرور چاہوں گا کہ نیوی کا ذکر شاید اس طرح نہیں ہوتا کہ وہ سامنے نظر نہیں آتی، لیکن نیوی کی جو سب سے بڑی فتح تھی وہ 3 چیزوں میں تھی۔ پہلی چیز تو یہ تھی کہ آپ کا کوئی بھی پورٹ جو ہے اس کے اوپر، کسی بھی نیول فیسلٹی کے اوپر کوئی اٹیک نہیں ہوا۔ دوسری آپ کی سکسیس نیوی کی یہ تھی کہ آپ کی جتنی سی لائنز آف کمیونیکیشن تھی، خواہ وہ آپ نے ہرمز سے آنا تھا کچھ یا دوسرے ملکوں سے جو شپنگ ہو رہی تھی آپ کی، اس شپنگ کے اوپر کوئی ایفیکٹ نہیں ہوا، اور بڑے اطمینان سے اس دوران آپ کی شپنگ لینز چلتی رہیں۔ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ ان کے پاس ایک ہی ایئر کرافٹ کیریئر ہے، وکرانت، وہ تھوڑا سا نزدیک آیا تھا، لیکن جب ہماری نیوی جو ہے وہ تیاری میں آئی تو وہ اپنے ایئر کرافٹ کیریئر کو رینج سے بہت دور لے جا کے انڈمان نکوبار لے گئے۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو الحمدللہ باوجود پابندیوں کے پاکستان کے افواج نے بہت اچھا پرفارم کیا، اور اس کے پیچھے میں دوبارہ یہ دہراؤں گا کہ ہمارا میڈیا اور ہماری عوام اور حکومت سب کی سپورٹ شامل ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو بہت زیادہ کریڈٹ دیتے ہیں، جو سندھو صاحب ہیں ان کو کریڈٹ دیتے ہیں، جو نیول چیف ہے ان کو کریڈٹ دیتے ہیں، ہمارے پرائم منسٹر، ہماری ڈپٹی پرائم منسٹر، تو سبھی نے ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا۔ ہمارے فورن آفس نے، جو ہمارے ایمبیسڈرز ہیں، انہوں نے بہت اچھا کام کیا الحمدللہ۔
اچھا، بھارت کی خواہش رہی کہ پاکستان کو تنہا کر دیا جائے، چاہے وہ کھیل کے میدان ہو، چاہے وہ سفارتی سطح پر پاکستان کی کوئی بھی ایسی ایفرٹ ہو کہ پاکستان دنیا کے سامنے ابھر کے سامنے آ رہا ہو، بھارت اس کو ہمیشہ جو ہے لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتا رہا، جس کے واضح ثبوت بھی موجود ہیں۔ تو جاوید ملک صاحب، آپ نے کیونکہ دنیا بھر میں ان تمام صورتحال کو دیکھا بھی ہے اور آپ میڈیا سے بھی وابستہ رہے ہیں، پھر آپ ایمبیسڈر بھی رہے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت کس انداز میں پاکستان کو ہمیشہ پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن یہ تمام چیزیں جو ہے ماضی کا قصہ قرار پائے اور پاکستان اپنی پوزیشن پہ بڑھ کر سامنے آیا ہے؟ دیکھیے، بالکل جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی جو ایڈویسوریل ریلیشن شپ رہی ہے ہندوستان کے ساتھ، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ایسا ہو۔ پاکستان کی سکسیسو حکومتیں جب بھی آئی ہیں انہوں نے ہمیشہ دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہندوستان کے اندر جو اس وقت حکومت براجمان ہے وہ ایک ایسی فلسفی، ایک ایسی آئیڈیالوجی کو فالو کر رہی ہے جس میں وہ اپنے لوکل ڈومیسٹک آڈینس کے لیے وہ ہمیشہ اینٹی پاکستان سلوگنیرنگ کرتے ہیں، چاہے ان کا میڈیا ہو، چاہے ان کا، اگر آپ ایون ان کی فلمیں دیکھ لیجئے، اور ان کی جب اسپیشلی جب ان کے الیکشنز ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ پاکستان کے اوپر کچھ نہ کچھ کر کے وہ اپنے اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ غالباً انہوں نے ان کو I really don't understand ایسی سائیکی کیا ہے، کیونکہ ان کو تو چاہیے کہ وہ اپنے ملک کی طرف فوکس کریں۔ وہ اگر کہتے ہیں کہ ہم اتنی بڑی جمہوریت ہیں تو اوبیسلی وہ اس پہ فوکس کریں، لیکن انفارچونیٹلی ان کی کاوشیں ہوتی ہیں کہ وہ پاکستان کو نیچا دکھائیں، لیکن ان کی تمام کاوشیں میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ بالکل ان کو منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ اس وقت دیکھیے، کسی بھی ملک کی جو گلوبل انفلوئنس ہے، یعنی اس کی جو عالمی سطح پر ایک انفلوئنس کو اگر آپ اس کا گیج کریں گے تو وہ آپ کی ملٹری مائٹ سے ہوتا ہے، یا آپ کی سافٹ پاور سے ہوتا ہے، یا آپ کی اکنامک وائبلٹی سے ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان خصوصاً اس مارکہ حق کے بعد، جب آپریشن بنیاد المرصوص کی کامیابی کے بعد پاکستان کو گلوبل جو جتنی بھی ممالک ہیں، قوتیں ہیں دنیا میں، وہ پاکستان کی ملٹری مائٹ کی موترف ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے، اور یہ موقع ہندوستان کی جو مس ایڈونچرزم تھا، جو انہوں نے مسلط کی ہم پہ جنگ، اس کے نتیجے میں ہم نے جب ان کو جواب دیا تو دنیا نے پھر ہمارے جواب کو دیکھا اور سراہا۔ تو اس حوالے سے تو وہ بالکل ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ان کو۔ سفارتی محاذ پہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ میں اس چیز کا ہمیشہ قائل رہا ہوں کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جیسے کہ ہماری فورن پالیسی ہے۔ فورن پالیسی میں ہمیں نیشنل انٹرسٹ کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، اور کبھی بھی پولیٹیکل ڈفرینسز جو ہیں وہ ہمیں انٹرنیشنل لیول پر نہیں رکھنی چاہیے۔ اور وہی اس کا ایک مثال تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہماری حکومت تھی تو انہوں نے ایک ڈیلیگیشن تیار کیا جس میں تمام پارٹی کے لوگ تھے، بلاول بھٹو زرداری بھی تھے اس کے اندر، اور بھی جو ہماری پارٹیوں کے اہم رہنما تھے۔ ایک نیشنل یونٹی کے اسپرٹ کے ساتھ وہ دنیا کے اہم ترین جو ہے کیپٹلز ہیں وہاں پہ تشریف لے کر گئے، آپ کو یاد ہوگا۔ اور اس سے یہ میسج گیا دنیا کو کہ پاکستان متحد ہے، یعنی فورن پالیسی کے معاملے میں، نیشنل انٹرسٹ کے معاملے میں پاکستان کے اندر کوئی ڈویژن نہیں ہے، چاہے آپ کسی بھی پولیٹیکل پارٹیز سے بلانگ کرتے ہیں۔ آج بھی جو ISPR کی پریس کانفرنس تھی اس میں جو DG صاحب تھے، بہت ہی اچھے الفاظ میں انہوں نے بتایا کہ ہمارے دشمن شاید یہ سمجھتے تھے کہ وہ غالباً کوئی پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں ان کو ہم ایکسپلائٹ کریں، لیکن ہم نے ایک بنیاد المرصوص کا جو قرآن شریف سے ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف اور فیلڈ مارشل نے وہ جو اس کا ایک ٹائٹل رکھا کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ ماشاءاللہ قرآن سے ان کا بڑا لگاؤ بھی ہے، تو اس نے یقیناً معجزانہ طور پر پوری قوم کو متحد کیا۔ اور اب ہم نے دیکھا کہ جو ان کی یہ خام خیالی تھی ہندوستان کی کہ وہ ہماری کسی ڈویژن سے فائدہ اٹھائیں گے، وہ بالکل ان کو منہ کی کھانی پڑی۔ انہوں نے دیکھا کہ دنیا بھر میں تمام پولیٹیکل پارٹیز پاکستان کی مل کر پاکستان کا کیس جو ہے وہ پیش کر رہی ہے۔ میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بھی یہاں پہ کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے کس اچھے انداز میں پاکستان کی نمائندگی کی، بجز اس کے کہ وہ حکومت کا حصہ نہیں تھے، یعنی وہ کوئی پورٹ فولیو نہیں تھا ان کے پاس، یعنی ایز اے منسٹر یا کچھ، وہ ایک الائی ضرور ہیں اس یعنی حکومت کے، لیکن وہ ایز اے سٹیزن آف پاکستان، ایز اے پارلیمنٹیرین، ایز اے لیڈر آف دا سیکنڈ بگیسٹ پارٹی ان پارلیمنٹ، وہ دنیا میں گئے، ان کے ساتھ ہمارے جو باقی جماعت کے MQM، PMLN، تمام جماعتیں تھیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ایک یونٹی کا میسج تھا جو دنیا میں گیا۔ تو آپ جس چیز کا ذکر کر رہے ہیں کہ سفارتی محاذ پر ہندوستان کو ایک بتدریج ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔